الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ترجمہ آیات کا یہ ہے کہ بے شک اللہ یدخل الذین آمنوا داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے اور اعمال صالحہ کیے جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. الذین کفروا والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمتعون وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں وَيَأْكُلُونَ اور وہ کھاتے ہیں کما تأکل الانعام جیسا کہ جانور کھاتے ہیں وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور جہنم آگ ان کا ٹھکانہ ہے. نار کا معنی آگ، مسوا کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، مستقل ٹھکانے کو مسوا کہتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے جنتی اور جہنمی لوگوں کا، مشرکین کا، ایمان والوں کا تذکرہ کیا. مشرکین کے لیے اللہ رب العزت نے مشرکین کو ڈرایا گیا اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی. لیکن آیات مبارکہ میں اہل ایمان کا تفصیلی ذکر ہے، ایمان والوں کو کیا مقام ملے گا اور پھر اللہ کے نافرمانوں کی انتہا اور منزل کیا ہوگی. دیکھیے، ایمان والے دنیا میں ایک قیدی کی سی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے قوانین کے مطابق اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کے قانون کا خود کو پابند سمجھتے ہیں اور ان کی پابندی کرتے ہیں. بہت ساری اپنی خواہشات کو مار کر اللہ کی خواہش اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں جو پابندیاں انہوں نے حلال و حرام کی اللہ کے احکامات کی اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، تو اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت پھر جنت کی صورت میں ان کو دے گا. دنیا میں شراب سے بچے، اللہ قیامت والے دن شرابً طہورا پلائے گا. دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کیا، اللہ ایسی جنت میں انہیں داخل کرے گا جس جنت میں اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کے تمہارے نفس خواہش کریں گے، تو وہاں خواہشات پوری کی جائیں گی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ بشک اللہ یدخل الذین آمنوا داخل کرتا ہے ایمان والوں کو وعملوا الصالحات اور ان کو جنہوں نے اعمال صالحہ کیے. اب یہ آیت بار بار آئے گی تو وہی تفسیر ذہن میں رکھیے گا جو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں. ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کا مجموعہ ہونا ضروری ہے. ایمان پہلے ہے تو ایمان مقدم ہے، ایمان اساس ہے، ایمان اکائی ہے. اعمال صالحہ بعد میں آتے ہیں، تو یہ بعد میں ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہوں گے تو قبول ہوں گے، اور اگر ایمان کے بعد اعمال صالحہ نہیں ہوں گے یا اعمال صالحہ ایمان کے بغیر ہوں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. اس لیے پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد پھر اعمال صالحہ ہیں. ایمان کی جگہ کفر آ جائے اور آگے اعمال صالحہ رہیں تو وہ اعمال صالحہ قبول نہیں ہوں گے. اس لیے کافر جتنے بھی اچھے اعمال کر لے تو اس کے اچھے اعمال اس لیے قبول نہیں کہ اس کے ساتھ ایمان نہیں ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، دنیا کے اندر انسان ایسے گھروں کو پسند کرتا ہے جو گھر کشادہ بھی ہوں، کھلے بھی ہوں، گھروں میں باغیچہ بھی ہو، اور بہت ہی اچھا ہوگا اگر قریب میں کوئی نہر، آبشار، ندی وغیرہ بھی ہو. تو اللہ رب العزت نے دنیا کی اس انسان کی پسند کا لحاظ کرتے ہوئے جنت کو اس انداز میں سمجھایا ہے جو ہماری دنیا کی پسند کے موافق ہو اور ہمیں سمجھ میں آ جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت
ایسے باغات جن باغات میں محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کافر لوگ چونکہ دنیا کے اندر آزادی کی زندگی گزارتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر چونکہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے استاد جی آواز بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، جیسے کافر آواز جی کافر دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے ایمان والوں کو جنت میں خواہشات کی تکمیل کا موقع ملے گا، تو یہ دنیا میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ دل کرے چوری کرنے کو تو چوری بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، ساری وہ شراب نوشی بھی کر رہا ہے، تو اپنی ساری لذتوں کو دنیا کے اندر کافر پورا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کہاں حاصل کریں گے فائدہ؟ دنیا کے اندر، اس لیے پھر دنیا کا لفظ یہاں معذوف ہے۔ یتمتعون، وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں دنیا میں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ جانوروں کے کھانے کا مطلب یہ ہے، تشبیہ کا مطلب یہ ہے جیسے جانور کے کھانے پینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، زندگی بے مقصد ہے، اسی طرح کافر کی زندگی کا خلاصہ بھی کچن سے واش روم تک ہے۔ اس کی ساری زندگی کی محنت اسی لیے ہے کہ کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھی جگہ پہ رہنا ہے، اور واش روم ہے، بس یہ ان کی زندگی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ اور پھر جیسے جانور کھانے پینے میں حلال و حرام کی قید سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، ویسے کافر بھی کھانے پینے میں اپنے آپ کو حلال و حرام کی قید سے بالکل وہ آزاد سمجھتا ہے۔ تو اس کی زندگی ایک جانوروں کی سی زندگی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ دنیا میں منمانی کی، آخرت میں منمانی نہیں ہوگی۔ دنیا میں خواہشات کو پورا کیا اور اپنے دل کو، اپنے نفس کو تسکین دی، لیکن آخرت میں ان کے نفس تسکین سے اور خواہشات کی تکمیل سے محروم رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، قیامت والے دن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ کافر اور ایمان والوں کا ذکر کیا۔ پھر درمیان میں ایک آیت آگی، اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، وَكَأَيٍّ کا معنی ہے کتنی ہی، من قریتن کا معنی بستیاں، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، ہی اشد قوتاً من قریتک التی اخرجت کا، ہی اشد قوتاً جو زیادہ مضبوط ہیں قوت کے اعتبار سے۔ کتنی ایسی بستیاں تھیں، گزر گئیں، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں یا تھیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، جو یہ اشد قوتاً جو مضبوط تھی، سخت تھی قوت کے اعتبار سے، من قریتک التی تیری اس بستی سے، اخرجت کا جس بستی والوں نے تجھے نکالا۔ مراد اس سے مکہ ہے۔ قریہ کا لفظ اصل میں عام طور پر بستی کے معنی میں آتا ہے، لیکن قریہ کا لفظ کبھی کبھی شہر پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں مراد مکہ کا شہر ہے، کہ مکہ کے شہر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا۔ اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جس مکہ والوں نے آپ کو نکالا، اس سے پہلے بہت سارے ایسے شہر، ایسی بستیاں گزر چکی ہیں جو طاقت میں، قوت میں، عہدوں میں، مال و دولت میں ان مکہ والوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ اور ان مکہ والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو نکالا، لیکن پہلے جو ان سے بھی زیادہ مضبوط تھے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، ان کے لیے کوئی مددگار نہ بنا۔ لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ یہ آپ کو تنگ نہ کریں اور مکہ کی بستی سے آپ کو نہ نکالیں، اپنی طاقت کے ذام میں، اپنے عہدوں کے ذام میں، مال و دولت کی بنیاد پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ نہ کریں۔ پہلی قوموں نے اگر نبیوں کو تنگ کیا تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، تو یہ ایک طرح کی وعید تھی ان کے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کی طرف چہرہ کر کے آپ بڑے آپ دیدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کے حصوں میں سب سے بہترین حصہ ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور تو اللہ کو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما خرجت، اللہ کی قسم اگر مجھے تجھ سے دور نہ کیا جاتا، تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا کہ مجھے بیت اللہ سے دور کیا گیا، مجھے مکہ سے دور کیا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اہل مکہ کو یوں تنبیہ فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص، اب یہ تقابل ہو رہا ہے ایمان والوں کا اور کافر کا، دونوں کا آپس میں تقابل کر کے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہو، بینہ کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو واضح ہو، بالکل جس کا سمجھنا آسان ہو، جس کا ذہنوں میں اترنا آسان ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والے اللہ کی طرف سے آنے والے قرآن اور رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، توحید کے بارے میں مضبوط دلیل پر ہیں۔ ان کے پاس توحید کے دلائل ہیں، قیامت کے قائم ہونے کے دلائل ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے دلائل ہیں، اور اسی طرح ان کے پاس قرآن پاک کی ثقاہت کے دلائل ہیں۔ تو ہر چیز کے دلائل ہیں اور مضبوط دلائل ہیں۔ اس لیے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہو، کمن زین لہ سوء عملہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے عمل کو اس کے لیے برا، جس کے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہو، جس کے برے عمل کو اس کے لیے خوبصورت کر دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت کی پکڑ کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، اور شیطان کے انسان پر جال پھینکنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے برے عمل کو اس کی آنکھوں میں خوبصورت کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جرائم کرتے ہیں، پھر انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی غلطی پہ وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی غلطی اپنی نظر میں ٹھیک ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ کی صورت ہوتی ہے۔ انسان کے اندر آدمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مانے۔ ہمارے ابا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر خطائے اجتہادی ہوئی تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے ظلم ہو چکا اپنی جانوں پر، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وتیرہ، طریقہ، انداز یہی رہا کہ جب بھی ان سے تھوڑی لغزش ہوئی، گناہ تو وہ کرتے نہیں، لغزش بھی کبھی ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اور امت کے لیے یہ ہدایت اور سنت جاری فرمائی کہ خطاؤں پہ اکڑنا شیطان کا کام ہے، خطاؤں پہ معافی مانگ کے نادم ہو جانا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ یہ اس شخص کے سامنے برے عمل کو خوبصورت کر دیا گیا۔ اب ایک شخص اپنے برے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے اور دوسرے انسان کے پاس اچھا عمل ہے اور اس پر دلیل اللہ کی طرف سے ہے، اب تم ہی بتاؤ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہو، کمن زین لہ سوء عملہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے عمل کی برائی اس کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہو، مزین کر دی گئی ہو، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو، بتوں کی عبادت کرنے میں، اللہ کی توحید کو ٹھکرانے میں، اللہ کے رسول کی رسالت کا مذاق اڑانے میں، قرآن پاک کا مذاق اڑانے میں، ان چیزوں کے اندر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو نہ مانیں تو مذاق اڑاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ استہزاء کرتے ہیں، کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان باندھے، کبھی آپ کے ساتھیوں پہ تشدد کیا، کبھی قرآن کو ساحرانہ کلام کہا۔ تو یہ مختلف انداز ان کے بنتے رہے۔ کیوں بنتے رہے؟ دل نے کہا تھا، خواہشات تھیں، دلیل تو کوئی نہیں تھی ان کے پاس، خواہش کی تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ میرے دل نے چاہا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی صفات کیا ہوں گی، مثال کیا ہوگی؟ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہوں گی پانی کی جو پانی خراب ہونے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کا پانی کھڑا رہے تو اس میں اس کی رنگت بدلتی ہے، دنیا کا پانی ایک جگہ پہ کھڑا رہے اس کا ذائقہ بدلے گا،
دنیا کا پانی ایک جگہ کھڑا رہے تو چند ہفتوں کے بعد اس کے اندر سے اسمیل آئے گی، بو آئے گی۔ جنت کے پانی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف بدلتا نہیں ہے، اس کے اوصاف اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ تو ایک نہر تو جنت کی یہ ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور نہریں ہوں گی دودھ کی، لم يتغیر طعمه، جن کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ دنیا کے دودھ کا ذائقہ کچھ دیر کے بعد بدلتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا دودھ، لیکن جنت کے دودھ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ جتنی دیر بھی رہے گا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اس میں وہ خراب دودھ نہیں ہوگا، اور اس دودھ کے ذائقے میں کسی طرح کا تغیر نہیں آئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور شراب کی نہریں، لذت للشاربین، جس میں پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی جسے پی کر بہک جائیں، جسے پی کر عقل پہ فطور آ جائے، جسے پیئیں اور پھر نہ پتہ چلے کہ زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، جسے پیئیں تو پھر جسم میں بیماریاں پیدا ہوں، جسے پیئیں تو منہ سے بدبو پیدا ہو۔ یہ سارے جرائم، سارے خامیاں دنیا کی شراب کے اندر ہیں۔ دنیا کی شراب کو آخرت کی شراب پر، آخرت کی شراب کو دنیا کی شراب پر قیاس نہ کیجیے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں جو شراب پلائی جائے گی وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور نہریں ہوں گی، عسل کا معنی شہد، مصفہ کا معنی صاف ستھرا۔ دنیا کے شہد کی طرح نہیں ہوگا کہ اس کے اندر ذرات ہوں، اس کے اندر جالا پڑ جائے، وہ دیر تک پڑا رہے تو وہ کھٹا ہو جائے، اس کے ذائقہ بدل جائے۔ تو آخرت کا شہد اللہ رب العزت کی طرف سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی نہریں جو ہیں ان کا مبدا عرش کے نیچے سے ہے، جنت الفردوس میں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اللہ سے اللہ کی جنت الفردوس مانگو۔ تو دنیا کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں سمجھانے کے لیے ان کے نام میں اشتراک ہے، نام ایک جیسا ہے۔ ہم دودھ پیتے ہیں تو جنت میں بھی دودھ ہوگا، ہم شہد استعمال کرتے ہیں تو جنت میں بھی شہد ہوگا، اور اسی طرح شراب یہاں پی رہے ہیں لوگ تو وہاں بھی شراب تو ہوگی، لیکن دنیا کی اور آخرت کی نعمتوں میں نام تو مشترک ہے، نام تو ایک جیسے ہیں، لیکن تاثیر، ذائقہ، خاصیات ایک جیسی نہیں ہوگی۔ یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتوں سے مشابہت دے کر ہمیں سمجھایا، وگرنہ کہاں دنیا کی یہ بیکار نعمتیں اور کہاں جنت کی باقی رہنے والی اور دائمی نعمتیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کے پھل ہوں گے، جو خواہش ہوگی وہی ملے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور جنت میں ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ ویسے تو مولانا مغفرت کا معنی بخشش ہوتا ہے، معافی ہوتا ہے، لیکن یہاں مغفرت کا معنی رضا ہے، اللہ کی رضا، کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی رضا انہیں حاصل ہو جائے گی، کیونکہ معافی جنت سے پہلے ہے، پہلے معافی ملے گی پھر جنت میں دخول ہوگا، اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور مقامی رضا جسے ملے گا تو درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ مغفرۃ من ربہم سے مراد اللہ کی رضا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جنتی کا ذکر کیا، پھر دوبارہ سے اوپر دیکھیں گے تو پہلی آیت جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تو اللہ نے یوں شروع کیا، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اهواءهم، پھر آگے مثل الجنت التی وعد المتقون، پھر آخر میں فرمایا کمن ہوا خالد فی النار، جس کو یہ ساری نعمتیں ملیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، اور جناب پانی کی نہر، اور اسی طرح شہد کی نہر، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں رہے، کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور وہ پلائے جائیں گے گرم کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ پانی ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دنیا میں اچھے اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، گدھا اور گھوڑا دونوں برابر نہیں ہوتے، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہوتے، روشنی اور اندھیرا دونوں برابر نہیں ہوتے، پھر آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نماز پڑھنے والا اور بے نمازی برابر ہو جائیں گے؟ حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے اور بے حیائی کے کام کرنے والے انجام کے اعتبار سے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا منکر اور اللہ کی توحید کی خاطر مارے کھانے والا، مشکلات اٹھانے والا انجام کے اعتبار سے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جب راستے جدا ہیں تو منزلیں بھی جدا ہوں گی، جب محنت جدا ہے تو ثمرہ بھی جدا ہوگا۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے منافقین کا ذکر فرمایا. منافق اس کو کہتے ہیں جس کے دل کے اندر کفر ہو اور زبان پہ ایمان کا اظہار کرے. پھر منافق کی دو قسمیں ہیں, ایک منافق ہوتا ہے عقیدے کا منافق اور ایک ہوتا ہے عمل کا منافق. عقیدے کا منافق جس کو کہتے ہیں وہ اندر کا کافر اور زبان کا مؤمن. یہ کافروں کی بدترین قسم ہے, اور اللہ رب العزت نے ایسے منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوگا. منافق کی دوسری قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں عملی منافق. دل بھی مؤمن ہے, زبان بھی مؤمن ہے, لیکن عمل اس کا اس کے قول کے مطابق نہیں ہے. جیسے آپ زاد طالبین میں حدیث پڑھیں گے آیت المنافق ثلاث, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے گا, اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. تو یہ عملی منافق ہے, عقیدے کا منافق نہیں ہے. یہ آیت عقیدے کے منافق کے لیے ہے. اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو. حتیٰ اذا خرجوا من عندك, یہاں تک کہ جب وہ آپ سے نکلتے ہیں یعنی آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں, قالوا للذین اوتوا العلم, تو اہل علم لوگوں سے کہتے ہیں ماذا قال انفا, ابھی کیا کہا تھا. یہ منافقین کی ایک بڑی بری عادت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ یہ ایسے بدبخت ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دیکھنے والا سمجھے بڑے غور سے یہ بات سن رہے ہیں, جبکہ یہ غور سے بات سن نہیں رہے ہوتے. یہ صرف ایک ظاہری ڈرامہ کرتے ہیں, ناٹک کرتے ہیں, دکھلاوا کرتے ہیں. دکھلاوا ہے کہ ہم بڑے غور سے سن رہے ہیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھیں گے تو پھر جو اہل ایمان اہل علم صحابہ ہیں جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عبداللہ بن عباس اور ان جیسے بڑے صحابہ, پھر انہیں بطور مذاق کے اور بطور استہزاء کے کہتے ہیں یہ ابھی کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے. مطلب انہیں یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے نبی کی بات کو غور سے نہیں سنا, ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے تو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, ہم نے تمہارے نبی کی بات پہ توجہ بھی نہیں کی, اتنی حیثیت بھی نہیں دی, نعوذ باللہ. لہٰذا بعد میں بطور مذاق کے کہتے ہیں ماذا قال آنفا, ابھی کیا کہا تھا, کیا بات ہو رہی تھی, جبکہ مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے کے لیے یوں بیٹھے تھے جیسے ان سے زیادہ توجہ سے بات ہی کو نہیں سن رہا. تو یہ منافقین کی خصلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے, فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. جیسے خط پہ مہر لگتی ہے, کسی کاغذ پہ مہر لگتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس تحریر میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا. آپ نے ایک لفافہ لیا, اس کے اندر خط رکھا اور پھر خط پہ اوپر مہر لگا دی, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اس خط کے اندر باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہوگی اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں نکالی جائے گی. جب کسی کے دل پہ یوں مہر لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اندر کا کفر اور نفاق باہر نہیں نکلے گا اور باہر سے ایمان اندر داخل نہیں ہوگا. اب یہ ایک لا علاج مریض بن چکا ہے. لیکن کسی کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ نہ آئے کہ جب اللہ رب العزت نے مہر لگا دی تو پھر وہ لوگ تو بیچارے بے قصور ہو گئے, پھر ان لوگوں کا کیا قصور رہا. نہیں, آپ اس کو یوں سمجھیے, ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے تشخیص ہوئی کہ اس کو کینسر ہے, خدا نہ خواستہ اس کو شوگر ہے, ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی, ڈاکٹر نے کچھ چیزوں کا پرہیز بتلایا, فلاں چیزیں آپ نے نہیں کھانی, اگر آپ کو زندگی چاہیے تو پھر آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے, اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دوائی بھی کھانی ہے. اب اس مریض نے کیا کیا, جن چیزوں سے ڈاکٹر نے منع کیا اس نے وہ دبا کر کھائی, اور جو دوائی کھانی تھی اس کو استعمال ہی نہ کیا. کچھ عرصے کے بعد پھر جب اس کے پاس گیا ڈاکٹر کے پاس تو اس نے چیک اپ کیا, اس نے کہا کہ اب تو بیماری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے, اب تیرا علاج نہیں ہو سکتا. تو بھائی اس کو لا علاج ڈاکٹر نے نہیں کیا, لا علاج اپنے کرتوت سے ہوا ہے. ڈاکٹر نے تو صرف بتلایا کہ یہ لا علاج ہے, تو نے عمل اتنے غلط کیے, کام اتنا غلط کیا. اللہ نے نبی کے ذریعے سے بتلایا دل میں نفاق ہے, کفر ہے, علاج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. علاج اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے, اور علاج یہ ہے کہ جس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا وہ کیجئے,
اور پرہیز یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ان سے رکیے، لیکن اس منافق نے کام کیا الٹ، جن سے منع کیا وہ کیے، جن سے روکا ان سے رکا نہیں، اور جو کام کرنے کا کہا گیا وہ کام کیے نہیں۔ پھر ہر گناہ پہ سیاہ نقطہ دل پہ لگتا رہا، ہر گناہ پہ سیاہ نقطہ دل پہ لگتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ دل سارا کا سارا کالا سیاہ ہو گیا۔ جب دل کالا سیاہ ہوا تو اللہ نے خبر دی کہ اب ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ تو مہر اللہ نے لگائی ضرور ہے، لیکن لگوائی کس نے؟ لگوائی انہوں نے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے انہوں نے مہر لگوائی ہے، اس لیے یہ معذور نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، کیوں لگائی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، تو جرم پر جرم کرنے کی وجہ سے دل کالا سیاہ ہو گیا۔ اب دل کالا سیاہ ہوا تو یہ گویا وہ کالی سیاہی ایک مہر کی صورت میں لگ چکی ہے ان کے دل پر، اب ہدایت اندر داخل نہیں ہوگی، اندر کا کفر باہر نکلے گا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان منافقین کی تباہی، بربادی اور ان کی سزا عام کافر سے بھی زیادہ بیان فرمائی قرآن کریم کے اندر۔ اچھا جی، ٹائم تو ہمارا ہو گیا، چلیں اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعات سے، رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ایمان سے، قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل، داخل کرے گا، الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں نیک، جنات، باغات میں، جنت میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون، اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جس طرح کے کھاتے ہیں جانور، والنار مثوی لہم، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، وکأین، اور کتنے ہیں، من قریۃ، بستیوں میں سے، ہی اشد، جو کہ بڑھ کر تھی، قوتاً، طاقت میں، من قریتک التی، آپ کی بستی سے، آپ کی بستی سے مراد یہاں پہ مکہ ہے، التی، وہ، اخرجت کا، جو لوگوں نے اخرجت کا، جس سے آپ کو نکال دیا گیا، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا ان کو، فلا ناصر لہم، تو کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہے، افمن کانا، پس کیا وہ شخص، کانا، جو ہو، علی بینۃ، واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، کمن، اس جیسا ہو سکتا ہے، زین لہو، جس کو معلوم ہوئے، سوء عملی ہی، اس کے برے عمل، واتبعوا، اور اس نے پیروی کی، اہواءہم، اپنے خواہشوں کی، مثل الجنت التی، مثال جنت کی، وہی وہ، وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقون پرہیزگاروں کے ساتھ، فیہا، اس میں ہوگی، انہار، نہریں، من ماء، پانی کی، غیر آسن، جو خراب نہ ہو، وانہار، اور نہریں، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کی نہ بدلے ذائقہ، وانہار، اور نہریں ہوں گی، من خمر، شراب کی، لذت، جو لذیذ ہوں گی، للشاربین، پینے والوں کے لیے، وانہار، اور نہریں، من عسل، شاد کی، مصفى، صاف، ولہم، اور ان کے لیے، فیہا،
ہوگی اس میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل و مغفرتن اور بخشش. یہاں پر بخشش سے مراد رضا ہے رب کی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. کمن ہوا خالدن کیا وہ اس جیسا ہے، ہوا خالدن فی النار جو ہمیشہ دوزخ میں رہے، وہ سقو اور پلایا جائے ما ان پانی حمیمن ابلتا ہوا، فقطع امعاءہم جو ٹکڑے کر ڈالے اس کی انتوں کو. جی مولانا صاحب آئے ہیں شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ. ہاں جی، مورب اور مبنی آپ نے پڑھا تھا، یہ یاد ہو گیا تھا مورب اور مبنی؟ جی حضرت. مجھے تو اس کی تعریف سنا دے مورب کی. مورب کسے کہتے ہیں زبانی؟ استاد محترم ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا، کل کلاس اس پیریڈ کی مس ہو گئی. وہ تو آپ سن لیں گے نا، اس میں جو ریکارڈنگ آپ مس ہو گئی تھی کلاس کا. مورب وہ کلمہ ہے جس کا ریکارڈنگ آخری حرف بدلتا رہے. ہاں جی مبنی وہ کلمہ ہے جس کا اعراب جو ہے تمام حالتوں میں یکساں رہے. ہاں جی. اور اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک حرکتی اور ایک حرفی. حرکتی اعراب کہتے کسے ہیں؟ آخری دو زیر زبر پیش یا جو بھی اس کی جو حالت ہوگی آخری حرف کی، اس کو اعراب کہتے ہیں. آخری حرف حرف کی حالت سے کو. جو چیز بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. آخری حرف سے جو حالت بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. جی جی. اور عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل مورب کو کہتے ہیں. مورب کو عامل کہتے ہیں. جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں. ہاں جی، جس سبب سے وہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں. جی. اچھا، مبنی کی مثال ذہن میں ہے کوئی؟ جاء زید. یا مبنی کی، مورب کی نہیں. موسیٰ اس میں استاد جی اگر جا زیدن کہہ دیں اور رأیت زیدن مررت جا موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بھی موسیٰ، اس طرح ہو سکتا ہے. بعض نام ہے نا، کیا کہتے ہیں، موسیٰ نام ہو گیا، اسم ہو گیا. ہاں. حضرت آواز بند ہو گئی ہے. یہ ہونا نا، سب کی آواز نہیں آ رہی. انہوں نے خود شاید مائک بند کی ہوئی ہے. جی اب آواز آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کی نہیں آ رہی نا.
مولانا उनको صاحب نے शायद خود بند کی ہوگی مائک نا۔ कोई कॉल वगैरह आ गई हो। ہاں کوئی کال وغیرہ کی وجہ سے شاید انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے۔ ٹھیک اچھا جی چلیں جی ٹھیک ہو گیا، آگے پڑھ لیں جی، اگلا صفحہ چینج کر لیں۔ مبنی اور معرب کے اقسام۔ ہاں یہ میں نے آپ سے کل بتایا تھا کہ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں اور معرب کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہ ساری اقسام کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے، اور افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع جس میں نون جمع اور مؤنث نون تقید کا ہو اور تمام حروف مبنی ہیں۔ اچھا اس میں غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ اس میں غیر متمکن کی تعریف انہوں نے نیچے لکھی ہوئی ہے، یہ ہم اس میں غیر متمکن کی تعریف نیچے پڑھتے ہیں، اسی صفحے کے اندر جو ہے نا وہ آدھے صفحے کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی انہوں نے 3 قسمیں آگے لکھی ہوئی ہیں، تو یہ وہاں سے اس کی تاریخ جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ ہم اوپر سے پڑھتے آتے ہیں۔ تمام اسموں میں صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے، ہاں جی صرف اس میں غیر متمکن جو ہے یہ مبنی ہے، باقی جتنے بھی اسم ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ معرب ہوتے ہیں، مبنی نہیں ہوتے، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے یہ افعال میں اسم کے بعد دوسری چیز تھی فعل۔ اسم اور فعل اور حرف، یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھی تھی۔ اسم کا آپ نے پڑھ لیا، اب فعل کے اندر کون کون سا فعل جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے؟ فعل کے اندر جو ہے افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع۔ فعل مضارع کے وہ صیغے جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو اور تمام حروف مبنی ہے۔ نون جمع مؤنث جو ہے یہ نہیں بدلتا، باقی جو ہے وہ سارے فعل ماضی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں حالت کی وجہ سے، کبھی اس کا کون سی حالت آ جاتی ہے، کبھی کون سی حالت آ جاتی ہے، لیکن جو ہے فعل مضارع جس کے اندر نون جمع مؤنث کا ہو، اب یہ صیغہ کون سا بنتا ہے؟ لیضربنان، لیفعلن، لیفعلان، نہیں یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، آگے یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، ہاں جی یہ تفعلنا تفعلنا، یہ جو ہے جو نون جمع مؤنث کا جو ہے یہ ہر حال میں جو ہے وہ باقی رہتا ہے، یہ گرتا نہیں ہے۔ باقی تو نون کبھی تثنیہ کا الف نون گر جاتا ہے، کبھی واو اور جمع کا نون بھی گر جاتا ہے، وہ سارے نون گرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نون تاکید کا جو ہے وہ بھی نہیں گرتا۔ نون تاکید کی مثالیں آپ پڑھیں گے، لام تاکید بنون ثقیلہ کی مثال گردانے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، لیضربن، لیضربان، لیضربن، تو یہ لیضربن نون تاکید کے شروع میں جب لام آئے تو آخر نون ثقیلہ جس کو بولتے ہیں، تو یہ نون تاکید کا جو ہے یہ بھی نہیں گرتا، یہ بھی جو ہے وہ بلکہ یہ حضرت ہاں جی ہاں جی یہ غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ غیر متمکن میں نے کہا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس کی تعریف یہ اسی صفحے کے اندر نیچے لکھی ہوئی ہے، ادھر ہم پہنچ کے پڑھیں گے، اسی صفحے کے اندر نیچے لکھی ہوئی ہے۔ یہاں عارضی طور پہ جو ہے بلکہ وہی تعریف پڑھیں گے عارضی طور پہ، یہ نیچے صفحے میں آدھے صفحے کے اندر دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو ابھی فی الحال جو ہے اسم کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، فعل کے اندر فعل ماضی، امر حاضر معروف، فعل مضارع جس کے اندر نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، صرف فعل مضارع کے وہ 2 صیغے، اور اسی طرح جو ہے یہ فعل افعال کے اندر صرف یہ افعال جو ہے وہ مبنی ہے۔ حروف جو ہے وہ حروف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، سارے کے سارے حروف جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ مبنی کی جو ہے وہ اقسام جو ہے وہ یاد رکھیں۔ اسموں کے اندر صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، افعال کے اندر صرف فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے وہ صیغے جس کے اندر نون جمع مؤنث کا ہوتا ہے، چاہے وہ معروف ہو، چاہے مجہول ہو، چاہے مثبت ہو، چاہے منفی ہو،
نون جمع مؤنث کا جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اس کے علاوہ فعل مضارع کے دوسرے جتنے بھی صیغے وہ معرب ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ نون تاکید کا ہو یہ بھی مبنی ہے. اور افعال کے اندر جو ہے وہ فرما رہے ہیں تمام افعال جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں. اچھا، اسم متمکن جو ہے یہ معرب ہے. اسم غیر متمکن آپ نے پڑھ لیا تھا کہ یہ مبنی ہے. اسم متمکن جو ہے، اسم غیر متمکن کے مقابلے میں اسم متمکن آتا ہے، اور اسم متمکن جو ہے یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے، بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو. اگر ترکیب میں آئے گا وگرنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا. اگر ترکیب میں نہیں ہے تو اس میں مبنی ہوگا. اب متمکن کے آگے تعریف یا اس کی متمکن کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے. متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا. تمکن کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے نام سے ہی آپ کو اس کا مطلب معنی سمجھ آ جائے گا. تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے، مبنی ہوتا ہے نا، کبھی زبر آ جاتی ہے، کبھی زیر آ جاتی ہے، کبھی پیش آتی ہے، کوئی بھی اعراب آ جائے تو یہ اسم متمکن جو ہے وہ اس کو جگہ دے دیتا ہے. اور اس کے نام کا مطلب بھی جگہ دینا، اور یہ اسم چونکہ اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں. اور جو آپ اسم غیر متمکن کی تعریف پڑھیں گے اس کے بالکل مخالف ہے. اسم غیر متمکن وہ کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، لیکن یہ اسم متمکن کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو. مبنی الاصل جو آپ نے اوپر مبنی کی 3 قسمیں پڑھی ہیں، اسم یعنی کہ افعال کے اندر، اور اسی طرح حروف کے اندر، اسی طرح اور جو مبنی کی چیزیں پڑھی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے مشابہ بھی نہ ہو، تو یہ ہے اسم متمکن. فعل مضارع اب یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے اسم معرب ہیں. فعل مضارع معرب ہے بشرطے کہ وہی ترکیب جو پیچھے آپ نے مبنی کے اندر پڑھا تھا، یہاں پر جو ہے وہ اس کو الٹ کر لیں. فعل مضارع سارے کے سارے صیغے معرب ہیں بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. وہاں آپ نے پڑھا تھا فعل مضارع مبنی ہے بشرطے کہ نون جمع اور نون تاکید والا موجود ہو، تو اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر معرب ہے. بس ان دونوں قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا. یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. یہ اسم متمکن جو ہے یہ آپ نے پڑھ لیا کہ اسم متمکن جو یعنی کہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو اسم متمکن کہتے ہیں. تو اس میں آپ نے جو چیزیں اس میں متمکن ہیں وہ آپ نے پڑھ لی. مضارع فعل کے اندر کون سے ہیں اور اسم کے اندر کون سے ہیں. تو چونکہ حروف کی آپ نے بات پیچھے پڑھ لی کہ حروف جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، تو اس لیے معرب کے اندر حروف آتے نہیں ہیں، تو حروف کے یہاں نہیں ہے. یہاں صرف اسم اور فعل کے اندر کون کون مبنی ہے. اسم کے اندر کون مبنی ہے، فعل کے اندر کون مبنی ہے. اسم کے اندر جو ہے وہ صرف اسم متمکن مبنی ہے، اور فعل کے اندر جو ہے فعل مضارع اسم معرب کے اندر جو ہے وہ صرف اسم متمکن معرب ہے، اور فعل مضارع جو ہے نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو تو یہ معرب ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ معرب نہیں ہے. اسی طرح جو ہے آگے اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو. مبنی الاصل کی اب وہ خود تعریف کر رہے ہیں، جو آپ نے پیچھے بھی پڑھ لیا تھا مبنی الاصل، اور یہاں بھی پڑھ لیا تھا. یہ مبنی الاصل ہے کیا چیز ہے. فرماتے ہیں کہ مبنی الاصل جو ہے یہ 3 ہے. نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف، نمبر 3 تمام حروف. یہ ہے مبنی الاصل. یعنی کہ اصل میں مبنی جو ہے یہ 3 چیزیں ہیں. فعل ماضی آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ فعل ماضی یہ سارا کا سارا مبنی ہے. فعل ماضی جو ہے یہ نہیں بدلے گا. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، یہ جو وزن آ گیا ہے اس کے آگے پیچھے جو مرضی ہو اس میں تبدیل نہیں ہونا. مضارع کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے معرب ہو جاتا ہے مضارع، کبھی مبنی ہوتا ہے. مضارع کے اندر معرب کی کون سی حالتیں ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ لی، مضارع کے اندر مبنی کی کون سی حالتیں ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ لی. لیکن فعل ماضی جو ہے یہ بہر صورت جو ہے یہ مبنی ہی ہے، کوئی بھی صیغہ اس کا معرب نہیں کہلاتا. تو اس لیے مبنی الاصل جو ہے یہ 3 ہے. ایک جو ہے فعل ماضی، دوسرا جو ہے وہ امر حاضر معروف، تیسرا جو ہے یہ تمام حروف. اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہو سکتی ہے، جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو یا مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. تو یہ مشابہ کا کیا مطلب ہے، اب اس کی تعریف کر رہے ہیں جو پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ مشابہت جو ہے وہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے. یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں گے، جیسے اینا میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں، اور حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل ہے. اور ہیہاتا میں ماضی کے معنی ہے، اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے، اور ماضی اور امر مبنی الاصل ہے. اور یا جیسے حروف حرف محتاج ہوتا ہے
ایسے ہی اسم غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اسماء موصولہ، اسماء اشارہ اور یہ صلہ مشار الیہ۔ یہ تھوڑا سبق جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ اسم متمکن تک ہی پڑھ لینا چاہیے۔ اسم غیر متمکن سے جو ہے وہ ہم کل شروع کر دیں گے۔ یہ اسم متمکن کو ہی آپ سمجھ لیں، کیونکہ اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، تو اس لیے اسم متمکن تک ہی آپ پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اسم غیر متمکن کے اندر اگر آپ نے یاد کرنا ہو تو یہ اسم غیر متمکن کے اندر جو یہ تعریف جو ہے وہ صرف یاد کر لینا کہ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اور مبنی الاصل جو ہے وہ 3 ہے، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ یہ یہاں تک یاد کر لیں۔ اس کے آگے جو ہے یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، یہاں سے کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب، جیسے بہتر سمجھ۔ ہاں بس یہاں اوپر جو ہے نا وہ ان کی تعریفیں آگے خود لکھی ہوئی ہیں، آپ خود تھوڑا اس کا مطالعہ کیجئے گا اگلے سبق کا۔ تو اسم غیر متمکن اور یہ مبنی الاصل، اس کو تھوڑا سا خود مطالعہ کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ جو بات سمجھ نہ آئے گی تو آپ پوچھ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک۔ چلیں جی پھر آپ تکرار کر لیں گے اس پہ، ابھی 10 منٹ ہیں ہمارے سبق کے، تو آپ اس کا تکرار جو ہے وہ اچھی طریقے سے کر لیں۔ السلام علیکم سر، اس کی کوئی مثال ہے متمکن کی کہ کس طرح ہوتا ہے؟ ذرا کوئی مثال دے کے ذرا وضاحت کر دیں۔ اسے تعریف تو سمجھ آ گئی، متمکن، لیکن کوئی قرآن، یہ جس کے قرآن سے یا ویسے کہیں سے کوئی مثال ایسی ہو یہ زید ہے، جو یہ زید متمکن۔ متمکن ہے۔ یہ انہوں نے لکھ دیا کہ غیر متمکن کے تمام اسموں میں اسم غیر متمکن مبنی ہے۔ اب اسم متمکن جو ہے یہ معرب ہے۔ اب یہ جتنے بھی اسماء انہوں نے لکھ دیا کہ یہ سارے اسماء جو ہے یہ تقریباً سمجھ لیں معرب ہے۔ جو بھی نام ہے، زید کا نام آپ پڑھ رہے ہیں، اب یہ زید آپ معرب پڑھ رہے ہیں، یہ اسم متمکن کی مثال ہے۔ جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، یہ دال جو ہے یہ کبھی زبر آ جاتی ہے، کبھی دیر آ جاتی ہے، یہ اعراب کو جگہ دے رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں اسم متمکن ہے۔ اور اسم غیر متمکن کی مثال جو ہے وہ انہوں نے نیچے لکھی ہوئی ہے، یہ جو اینا اور یہ ہی ہاتا اور رویدہ، اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اس کے اندر جو ہے من ذا احد عشرہ، اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے اسماء موصولہ ہے، اب وہ آپ نے اسماء موصولہ پڑھی نہیں ہوئی، اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو کل پڑھائیں گے، کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ تعریف ہے۔ اسم موصولہ علیحدہ اس کی تعریف کرنی پڑے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں اسم موصولہ کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ اسماء اشارہ، اور اسی طرح جو ہے مشار الیہ، اسم، یہ سارے جو ہے نا اس کی تعریفیں کر کے تو اس کی ہم مثال بھی سمجھ لو، اس کے اندر آ جائے گی، کل کے سبق کے اندر مثال بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ چلیں جی کر لیں پھر اس کا تکرار آپ ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس کو تھوڑا سا رٹا لگا لیں، یاد کر لیں۔ چلے فیاض بھائی بتا دے کہ کیا ہے غیر متمکن، کیا ہوتا ہے؟ غیر متمکن اصل میں یہاں پہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اچھا یہ غیر متمکن ہے، وہ پہلی والی متمکن ہے۔ تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، مطلب یہ ہے کہ غیر متمکن کے علاوہ جتنی بھی اسم ہے تو وہ متمکن، وہ جو ہے نا معرب ہے۔ اور افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف، اور فعل مضارع میں اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، اور تمام حروف مبنی ہے۔ اسم متمکن معرب ہے بشرط یہ کہ ترکیب میں واقع ہو، ورنہ بلا ترکیب کی مبنی ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اکیلا ہو تو پھر جو ہے نا
پھر معرب نہیں ہے. اگر کسی ترکیب میں آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ معرب ہے. اکیلا ہے تو مبنی ہے اور ہاں پھر ترکیب میں تو ہے حالت تو نہیں. ہاں اس طرح میرے خیال سے اس کا ہاں مطلب جی. یہ ہے اگر ترکیب میں واقع ہو تو جو ہے نا پھر معرب ہے، معرب ہے پھر بدلتا رہتا ہے نا. اور اکیلا ہو تو مبنی ہے. ہاں یعنی بلا ترکیب ہو تو ترکیب میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلا ہوگا. کیا خیال ہے؟ میرا بھی یہی یہ خیال ہے. کل حضرت صاحب سے دوبارہ یہ کلیئر کر لیں گے، اس سے مجھے بھی ڈاؤٹ ہے. جی جناب. ضیاء الحق بھائی کچھ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن عباس. اچھا جی. پھر متمکن. متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا. فعل مضارع معرب ہے بشرط یہ کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. یہ پوائنٹ جو ہے نا، یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں نون جمع مؤنث لائک یضربنا مثال کے طور پر ہم کہیں ہاں یضربنا، تو یہ نون جمع مؤنث ہے نا. ہاں صحیح کہا آپ نے، یضربنا. ہاں اور یفعلنا، یضربنا، یفتحنا، تو جمع مؤنث کے لیے میرے خیال سے وہ یہ نون استعمال ہوتا ہے. اگر یہ نون آ جائے تو پھر یہ معرب نہیں ہے، اگر یہ نون نہ ہو تو پھر معرب ہے. اور نون تاکید کا نہیں پتہ. بس ان دو قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. اچھا فعل مضارع میں اگر تو متکلم کی یہ ہونا تو اس میں تو بھی مؤنث آتا ہے. نہیں اس میں نون نہیں ہے نا. اس میں نون نہیں ہے، صحیح کہا آپ نے. وہ مثال یضربنا، یفتحنا. میرے خیال میں یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں حاضر کے لیے ہے، ایسا ہے. نون جمع مؤنث نہیں، وہ ہاں مخاطب نہیں غائب ہے، غائب کے لیے ہے. نون جمع مؤنث غائب کے صیغے میں ہے. آپ ذرا یضربنا مطلب ان دو نہیں ان سب عورتوں نے مارا نا، یا مارے گا، نہیں مارا نہیں، مارے گی، ماریں گے، کیا کہیں گے، وہ سب عورتیں مارے گی نا. وہ سب عورتیں مارتی ہے یا مارے گی؟ مارتے یا ماریں گے، ہاں بالکل. تو یضرب، یہ ہاں یضربنا، ہاں یضرب، یضربنا کہ یضربنا. یضربا، یضربا، یضربو. ہاں لیکن مضارع کے ہم نے وہ نہیں کیا، گردان نہیں کی پڑھا نہیں نا، ہم نا، نے ہم نہیں نے پڑھا. ہم نے پہلی ماضی کی کیا اصل میں، اس لیے مشکل ہے. اور واقعی میں عورتیں ابھی تھوڑی دیر، مارتی ہیں. ابھی تھوڑا سا آگے مظاہرے کی آ جائے گی نا کتنا. وہ میرے خیال میں نحو میں ہوگا، نہ سوری وہ صرف والی صرف کتاب میں میں. ہوتا ہے نا، یہاں نہیں ہوتا نا.
ہاں بالکل نہیں، یہاں پہ میں متمکن دیکھ رہا تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے جو ہے نا اس پر اکتفا کی ہے، کیا کہتے ہیں، مبنی پر زیادہ جو ہے نا انہوں نے بحث کی ہے، معرب پر اتنے نہیں کیے۔ یہ نحمیر بھی ایک کتاب ہے، اس میں بھی بہت زبردست ہے یہ چیزیں۔ یہ دیکھیں فصل تو جاننے کی کلمات عرب دو قسم پر ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ کلمہ کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہو، جیسے زیدن جانی، زیدن جانی زیدن و رایت زیدن و مررت بزیدن میں جا عامل ہے اور زید معرب ہے۔ اچھا، پھر تو جان لے کہ تمام حروف مبنی ہے، اور افعال میں سے فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع میں بھی نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ مبنی ہے۔ تو جان لے کہ اسم غیر متمکن مبنی ہے، بہرحال اسم متمکن معرب ہے بشرطی کہ ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع معرب ہے بشرطی کہ نون جمع اور نون تاکید سے خالی ہو۔ پس کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے، باقی تمام مبنی ہے۔ اور اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے، اور مبنی اصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی و امر حاضر معروف اور تمام حروف، اور اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ تو جان لے کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ اول مضمرات جیسے انا میں ایک مرد اور عورت، اور ضرب تو مارا میں نے، یا خاص مجھ کو، ضربنی مارا مجھ کو، اور لی میری لیے، یہ کل 17 ضمیریں ہیں۔ اچھا یہ فیاض بھائی، میرا ایک بہت جی بیسک سے کوشچن ہے جی کہ جی یہ نحو اور یہ صرف، یہ ڈفرنٹ دو ہیں، تو نحو میں کیا آتا ہے اور صرف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی اور بھائی جواب دے سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو؟ اصل میں بیسک جو بنیادی ڈفرینس ہے نا، وہ یہ ہے کہ نحو میں ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں میرے خیال سے جو فعل ہے نا، ورب، اچھا جی، اور اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں نحو میں کہ ترکیب کس طرح بنتا ہے، اور اسپیشلی جو آخری لفظ پر پیش آ جائے، زیر آ جائے، زبر آ جائے، تو یہ ترکیب جو ہے نا یہ نحو میں پڑھتے ہیں۔ نحو کا آخری حالت کے ساتھ تعلق ہے، جی آخری حالت کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں آخری حرف کے ساتھ تعلق ہے، بالکل جی اس طرح ہے، یعنی ترکیب میں، اور اس کا ڈیفینیشن انہوں نے شروع میں لکھا ہوا بھی ہوگا نا۔ میں بتاتا ہوں، میں نے دیکھا سے، ہاں شروع میں ڈیفینیشن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے ہاں کہ جو اسم و فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہے۔ یہ ترکیب سے کیا مراد ہے؟ ترکیب مطلب کون سی جو، چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے، ہاں شروع میں کیا لکھنا ہے، اور درمیان میں کیا لکھنا ہے، آخر میں کیا لکھنا ہے، یعنی یہ سب سے پہلے کیا آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا، یعنی پھر اس کی عربی کی ترکیب ہے یعنی کیا؟ پہلے اسم شروع آئے میں گا سب سے یا پہلے فعل آئے گا یا پہلے ہاں اپنا مبتدا آئے گا یا پہلے جو ہے نا خبر آئے گا، یہ اسی چیز کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں وہی پوچھ رہے ہیں کہ عربی کی
جملے کی ترکیب کیا ہوتی ہے، یعنی عربی میں سب سے وہ پہلے ترکیب کیا جب آتا ہم ہے، پھر بنانا بعد شروع میں کریں کیا گے آتا ہے؟ آگے تو ترکیبیں ہی ہاں بن گئی ہیں ساری. یہ ترکیب ہم نحو میں پڑھیں گے، یہ ہم نحو میں سیکھیں گے. جی جوڑنا جو ہے نا بھائی، کس طریقے کے ساتھ کر کے ان چیزوں کو آپس میں جوڑنا ہے، وہ یہی سیکھنا ہے. ہم جملوں کو کس طرح جوڑنا ہے، کلمات کو کیسے جوڑنا ہے. جی بالکل. اور یہ جو معرب اور مبنی ہے یہ بھی اصل میں اس لیے یہ بہت اسی زیادہ جوڑنے کا اہم ہے. تعلق ہی ہے کہ ہاں کہ کہاں پہ مبنی کون جو ہے سی وہ چیز ہے بدلنے وہ گا. کہاں فٹ کرنی ہے. جی 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 کہ مبنی نہیں بدلے گا، اور معرب جو ہے نا اس کے حرکت جو ہے نا وہ بدلے گا ہر اس لحاظ سے مختلف جیسے جگہوں جیسے پر. آگے پڑھتے جائیں گے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بشرطے کے ساتھ میں یاد بھی کریں. ہم ان کی وجہ سے آخری حرف کی جو حالت ہے وہ نہیں بدلے گی. اور اسی طرح فعل ماضی اور امر حاضر معروف جمع فعل مضارع جو بغیر نون جمع مؤنث اور نون ترکیب کے ہوگا، اس میں بھی آخری حالت کی جو ہے نا وہ حرف کی حالت نہیں بدلے گی. جی جی بالکل. اور علم الصرف میں ڈاکٹر صاحب کا جواب دیں گے نا کوشچن کا، کہ علم الصرف میں ہم زیادہ تر صیغے جو ہے نا اس کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانا، یہ ہم علم الصرف میں سیکھتے ہیں، اور صیغوں کے گردان وغیرہ یہ علم الصرف میں سیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. جی بھائی کسی ساتھی کو حدیث یاد ہے کہ نہیں ہے یار؟ یاد استاد جی. جی سنا دیجیے پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المؤمن غر کریم. مومن بولا بالا شریف ہوتا ہے. مومن سے مراد ایمان والا. ایمان اللہ کی ذات پر ایمان لانا، نبی علیہ السلام کی ذات پر، قیامت پر، ان چیزوں پر، غیب کی باتوں پر ایمان لانا. بھولا بالا ایسا شخص جو تجربہ کار نہ ہو. اور کریم یہ اللہ کے نام میں سے، صفاتی نام میں سے ہے. اس کا ایک معنی عزت والا بھی ہے اور شریف بھی ہے. مومن اگر اس سے بولا بالا اگر ایسے شخص سے کوئی دھوکہ بھی کر لے تو یہ ایمان والا اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے کہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو معاف فرما دیں گے. تو المؤمن غیر کریم، مومن بولا بالا شریف انسان ہوتا ہے. یہ جی بھی کوئی ایک اور حصہ پڑھا. سنا. جی کوئی اور سنا دے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المومن غیر کریم. مومن کا مطلب ہے ایک تو مسلمان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو اسلام بھی لائے اور جس کے دل میں ایمان بھی ہو، اس کو مومن کہتے ہیں. اور غرن جو ہے وہ ہوتا ہے اس کو جو سادہ ہوتا ہے، جو دنیاوی معاملات میں جو ہے وہ اناڑی ہو، اور اس کو جو ہے دنیاوی معاملات کا پتہ نہ ہو زیادہ، اور حالانکہ اس کی آنکھیں، اس کی جو ہے نظر وہ آخرت پہ ہو اور اپنے اس پہ ہو، تو وہ مومن جو ہے وہ بولا بالا ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں جو ہے وہ زیادہ نہیں دیکھتا. اور کریم جو ہے، کریم کا مطلب ہے کہ وہ شریف ہوتا ہے، شریف النفس ہوتا ہے.
عزت والا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اگر کوئی اس کے ساتھ جو ہے دھوکہ اس کو دے بھی دے تو وہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جی بھی آگے حدیث پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی، اس کے بعد پھر آپ حضرات کو اجازت ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، والفاجر خب لئیم، والفاجر خب لئیم، اور فاجر مکار کمینہ ہوتا ہے، اور فاجر مکار کمینہ ہوتا ہے۔ والفاجر خب لئیم، اور فاجر مکار کمینہ ہوتا ہے۔ الفاجر وہ کا معنی اور ہو گیا، الفاجر فاجر کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے کو۔ انسان نے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اللہ نے ایک حد مقرر کی، اس حد سے بھی آگے تجاوز کر گیا، اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ حد سے تجاوز کرنے والے کو، یعنی گناہوں کے اندر حد سے تجاوز کرنے والے کو فاجر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے خبن، خبن کا معنی ہے مکار، دغا بازی کرنے والا، دھوکہ دینے والا، اس کو خبن کہتے ہیں۔ جو کسی کو دھوکہ دے، کسی کے ساتھ دغا بازی کر جائے، اس کو خبن کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ ہے لئیمن، لئیم کہتے ہیں کمینے آدمی کو، ذلیل آدمی کو لئیم کہتے ہیں۔ لاؤما یہ مادہ ہے اس کا معنی ہے کمینہ ہونا۔ الفاجر کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا، بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ خبن کا معنی ہے مکار آدمی، دغا بازی کرنے والا، کسی کو دھوکہ دینے والا، اس کو خبن کہا جاتا ہے۔ لئیمن کہتے ہیں کمینے آدمی کو، ذلیل آدمی کو، کمینہ ہونا، یہ لئیمن کا معنی ہے۔ دوبارہ پھر دیکھ لیجیے اس کا ترجمہ، والفاجر خب لئیم، فاجر خبن مکار ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، دغا بازی کرنے والا ہوتا ہے، لئیم کمینہ ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے حدیث پاک کا کہ جو انسان فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، فسق و فجور کے اندر لگا ہوا ہے، یہ انسان فاسق فاجر انسان ہمیشہ دغا بازی کرنے میں مصروف ہوتا ہے، دھوکہ دینے میں مصروف ہوتا ہے، مکاریاں بہت کرتا ہے، اور یہ خود کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ ہاں اگر اللہ قلیل کوئی انسان اس کو دھوکہ دے دے تو وہ اور بات ہے، اور پھر جو انسان اس کو دھوکہ دیتا ہے تو یہ پھر جس کو دھوکہ دیا گیا ہے، جو خب لئیم ہے، کمینہ ذلیل، یہ پھر اس انتظار میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا اس پر بس چلے تو میں اس سے بدلہ لے لوں۔ کمینہ جو دھوکے باز ہے، دھوکہ دینے والے کو اگر کسی نے دھوکہ دے دیا تو یہ دھوکہ دینے والا رات دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے، کوئی لمحہ مجھے ایسا مل جائے کہ میں اس کو بھی دھوکہ دے دوں، اس سے بدلہ لے لوں۔ یہ اس چیز کے اندر دن رات گزارتا ہے، مصروف رہتا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے
अलमुमिन गिरुन करीमुन के मोमिन भोला भाला शरीफ होता है, वो धोखा में आ जाता है, धोखा खा बैठता है। एक तो वजह आपने ये पढ़ी थी कि उसके सामने आखरत होती है, आखरत में चूँकि क़यामत के दिन हदीस पाक में आया, आप हज़रात ने कल पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्ते को फरमाएंगे ऐलान करो कि जो इंसान दुनिया के अंदर लोगों को माफ़ करते थे वो उठकर खड़े हो जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये हदीस चूँकि उस ईमान वाले के सामने होती है, आखरत उसके सामने होती है, इसलिए जब सोता है या उठता है, चलता है, फिरता है, कोई धोखा दे देता है तो उसको माफ़ कर देता है, कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो उसको माफ़ कर देता है। ये मोमिन तो माफ़ कर देता है, लेकिन फाजिर खब्बुन लईमुन कि जो इंसान मक्कार, दगाबाजी करने वाला, कमीना जो होता है, इसको अगर कोई इंसान धोखा दे, इसके सामने आखरत नहीं होती, इसलिए ये इस फिक्र में रहता है, दिन रात गुजारता है कि किसी न किसी तरीके से मेरा इस पर बस चले, मैं इसको धोखा दूं और इससे बदला ले। अल्लाह अकबर। जैसे एक हदीस पाक के अंदर आता है, ये जो कमीना है, फासिक फाजिर, खब्बुन लईमुन, मक्कार, दगाबाजी करने वाला, धोखा देने वाला, ये इसको बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ, जन्नत के करीब इसको लाया जाएगा। जब जन्नत के करीब पहुंचेगा और ये जन्नत में दाखिल होना चाहेगा, फौरन जन्नत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और फिर इसको कहा जाएगा कि तू, तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा इसलिए बंद हुआ है कि तू दुनिया के अंदर लोगों को धोखा देता था, दगाबाजी करता था, लोगों के साथ मक्कारियाँ करता था। तो आज तेरे साथ भी यही धोखा होगा और तेरे साथ यही धोखा आज हुआ है और यही होता रहेगा। इस खब्बुन लईमुन के साथ यही हाल होगा। तो इसलिए फरमाया कि वल फाजिरु खब्बुन लईमुन, और फाजिर मक्कार, धोखाबाज, कमीना होता है। अल मुमिनु गिर्रुन करीमुन, मोमिन भोला भाला शरीफ होता है। वल फाजिरु खब्बुन लईमुन, और फाजिर मक्कार, धोखेबाज, दगाबाजी करने वाला, लईमुन कमीना होता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ आई भी हदीस की? जी उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी इस हदीस को भी सुना दे कोई साथी। उस्ताद जी फाजिर का जरा मतलब बता दे दोबारा से। फासिक का माना है गुनाह करते करते हद से तजावुज कर जाना, यानी बहुत ज्यादा गुनाह करने वाले को फाजिर कहते हैं। एक इंसान ने शराब पी ली, फिर जिना कर लिया, फिर चोरी कर ली, डाका डाल लिया, सूद, रिश्वत, ये सारे गुनाह है ना, बड़े बड़े गुनाह। गुनाह करता 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 बहुत सारे गुनाह किए, ये इंसान ऐसे जो हद से तजावुज कर गया, इस इंसान को उस्ताद जी, फाजिर। जी जी उस्ताद जी, जो फाजिर है जी ये उसे उसे नहीं कहेंगे जो इलानिया गुनाह करने वाला होगा? उसको भी फाजिर कहेंगे, क्योंकि जी वो भी तो गुनाह कर रहा है ना, चाहे इलानिया गुनाह करने वाला हो, चाहे सिरन गुनाह करने वाला हो, फाजिर तो है ना वो। ये एलानिया फाजिर होगा, वो सिरी फाजिर होगा, फाजिर दोनों हैं। उस्ताद जी, ये इसके साथ एक लफ्ज फासिक भी बोला जाता है। फाजिर और फासिक उस्ताद में जी, क्या जो फर्क जो है? इलानिया गुनाह है ये बड़ा जी बड़ा जुर्म है ना? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा जुर्म। ये भी हद से तजावुज करने वाला फाजिर हो गया ना, ये जी जी। ये भी फाजिर हो उस्ताद जी, गया। और फासिक और फाजिर में क्या फर्क है? फासिक और फाजिर दोनों का एक ही माना है, इसको खुद लो। फासिक भी इसी कहते हैं जो गुनाहों में हद से तजावुज करने वाले को, और फाजिर भी उसी को कहते हैं जो हद से तजावुज करने वाला हो। बस थोड़ा सा फर्क है लफ्ज़ी एतबार से, वरना दोनों का मतलब तो एक ही जाके बनता है।
اصل میں فاسق ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سرکشی کرے، سرکشی کرنے والے کو، کہ میں نے آپ کو ایک بات کہی نا، ابھی آپ نے نا کل سبق سنانا ہے، کل کا دن ہے، میں نے کہا ابھی سبق سنا، آپ نے کہا میں نہیں سنا تھا، کر لیں آپ جو مرضی کرنا چاہیں کر لیں، میں نہیں سنا تھا، یہ سرکشی ہو گئی نا، اس پر فسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح کا یہ بھی گناہ ہو گیا نا، نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لے، یہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، کیا کر لو گے؟ یہ بھی فیس کے اندر آ جاتا ہے، حضور کے اندر آ جاتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وگرنہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، وہ بھی گناہ کرنے والا ہے، فاجر بھی گناہ کرنے والا ہے، حد سے جو تجاوز کر گیا اس کو فاجر کہتے ہیں، وہ فاسق بھی وہی ہے، فاجر بھی وہی ہے۔ جی بھائی سنائیے بھائی کسی کو۔ والفاجر خب لئیم، فاجر حد سے تجاوز کرنے والا گناہوں کے اندر، خب مکار، دغا باز، دھوکہ دینے والا، لئیم کمینہ، کمینہ آدمی یعنی اس کو کہتے ہیں جو ذلیل آدمی ہوتا ہے، تو جو انسانوں کو، لوگوں کو دھوکہ دے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی فکر میں رہتا ہو، اور یہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا مگر بہت کم، یعنی یہ بہت کم، ایسا اگر کھا بھی لے تو پھر وہ اس کو دھوکہ دینے کی فکر میں رہے گا، یہی دن رات اس کی فکر ہوگی کہ میں اس سے بدلہ لوں، اس کو بھی دھوکہ دوں۔ تو پھر آخر میں یہ بات استاد جی نے بتائی کہ کمینہ آدمی جنت کے قریب لایا جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ جب جنت کے قریب اس کو لایا جائے گا تو جنت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا جس طرح تو لوگوں کو دنیا میں دھوکے دیتے تھے، آج تمہارے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہوا ہے۔ والفاجر خب لئیم، کہ فاجر مکار، اور فاجر مکار کمینہ ہوتا ہے۔ کوئی اور ساتھی سنا دے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم، اللہ الرحمن بل فاجر خب لئیم، اور فاجر مکار کمینہ ہوتا ہے۔ فاجر کہتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنے والے کو کہتے ہیں، گناہوں کے یعنی حد سے گزر کے، یعنی گناہ کرتے کرتے حد سے گزر گئے۔ خب مکار، دھوکہ دینا، دغا بازی کرنے والے کو، دھوکہ دینے والے کو، لئیم کمین آدمی کو۔ جو انسان فاسق فاجر ہوتا ہے وہ ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا ہے، اس کی کوئی دھوکہ یعنی اتنا دھوکہ دیتا ہے ہر ایک سے، اگر کوئی اس کو دھوکہ دے دے تو اسی کی تاڑ میں رہتا ہے کہ میں کس طرح دھوکہ دے دوں، اور اسی انتظار میں رہتے ہیں۔ اور اس کی جو انسان کمینہ مکار یعنی ہوتا ہے، اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اس وقت یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور جو کریم ہے یعنی مومن ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے یعنی، اور فرمایا حدیث کے مفہوم ہے کہ اس کو جنت کے قریب لایا جائے گا، جنت کے قریب پہنچے گا تو فوراً جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اسے کہا جائے گا جس طرح تو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے آج تیرے لیے یہ جنت کا دروازہ بند ہوئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن تجربہ کار بھولا بالا شریف ہوتا ہے، والفاجر اور فاجر خب لئیم مکار دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے. مومن وہ ہے جو پکا یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو آخرت پر، اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر. غرن کا مطلب ہے نہ تجربہ کار، بھولا بھلا، نرم مزاج، دھوکہ کھانے والا، ہر کسی پر اعتماد کرنے والا، یعنی ہر کسی پر حسن ظن یا اچھا گمان رکھنے والا. اور کریم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے بھی ایک ہے جس کا معنی ہے عزت والا. یہاں پر شریف معنی ہے. اور فاجر کہتے ہیں اس بندے کو جو گناہوں میں حد سے تجاوز کرے، بہت زیادہ گناہ کرے تو اس کو کہتے ہیں فاجر. خبن کہتے ہیں دھوکے باز کو، مکار کو، دغاباز کو. اور لئیم کہتے ہیں کمینہ یا ذلیل انسان. یہاں پر مومن کی بھی دو صفات بیان کی گئی ہے اور فاجر کی بھی. مومن بھولا بالا شریف ہوتا ہے اور فاجر مکار دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن بھولا بالا شریف ہوتا ہے اور فاجر کمینہ مکار یا کمینہ اور ذلیل ہوتا ہے. اس میں مومن یعنی سے مراد ایمان والا ہے. ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ پر جو ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، اور اللہ کے نے جو فرمایا جنت دوزخ وغیرہ ان سب پر ایمان رکھتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے. اور بولا بالا کہتے ہیں نا تجربہ کار یا نرم مزاج کو. اور شریف عزت والا، کریم شریف یا عزت والا یعنی اللہ کے صفاتی نام میں سے ہے تو اسے کہتے ہیں. تو نا تجربہ کار سے مراد یہ ہے کہ وہ جلدی نرم مزاج بھی ہوتا ہے، جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے. کیونکہ مومن کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ظن المؤمن خیرا، مومن جو ہے وہ دوسرے کے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے. کیونکہ وہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، ان کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، اس وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اور اس کی نسبت اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو فاجر یعنی کمینہ اور ذلیل ہوتا ہے، جو گناہوں سے تجاوز کرتا ہے، اور وہ مکار ہوتا ہے، وہ نہ تو کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، اور اگر کھا لے کسی وجہ سے، کسی وقت اسے وہ دھوکہ کھا جائے تو وہ پھر اس کی اس تاڑ میں رہتا ہے کہ میں کیسے اس سے بدلہ لوں. وہ بدلہ لینے کی تاڑ میں رہتا ہے، ہر وقت مصروف رہتا ہے اور نقصان پہنچانے کی تاڑ میں رہتا ہے، ہمیشہ نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا رہتا ہے. جبکہ اسی طرح شریف یا عزت والا جو ہوتا ہے کریم، تو یہ جو ہے نا اگر کوئی اسے نقصان پہنچا بھی جاتا ہے تو یہ اپنی اور دوسروں کی عزت کا بھی خیال کرتا ہے. تو یہ اسی شرافت کی وجہ سے اور آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے یہ بدلہ نہیں لیتا اور یہ معاف کر دیتا ہے. تو چونکہ
اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جنہوں نے اللہ سے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یا جنہوں نے اللہ سے اجر لینا ہے وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ جنہوں نے مجھ سے اجر لینا ہے وہ کھڑے ہو جائیں تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی نسبت جو نعیم ہے وہ ہر وقت بدلہ لینے کے در پہ رہتا ہے، اور ذلیل سے مراد یہ کہ اسے خود بھی اپنی عزت کا احساس نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کی عزت کا خیال بھی نہیں کرتا، تو وہ حربہ استعمال کرتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، جس سے اسے ذاتی، معاشرتی، معاشی یا ہر حوالے سے نقصان پہنچا سکے، تو وہ نقصان پہنچاتا ہے، پہنچانے کی کار میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ یہ یہاں پہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں اس کو جنت کے قریب لے کر جائیں گے تو اسے جنت کے دروازے کے قریب لا کر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اسے وہی بدلہ دیا جائے گا، اسی طرح کا عمل اس کے ساتھ کیا جائے گا جیسے اس نے دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیا، اور اس کا دروازہ بند کر کے اسے بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو، اسی طرح آج تمہیں بھی جو ہے نا وہی دھوکہ واپس ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ہاں جی بلال صاحب چلے گئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلال صاحب چلے گئے؟ جی بالکل بلال صاحب چلے گئے۔ چلے آپ تکرار کر لیجیے گا، انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ کی دوبارہ حاضری ہوگی۔ ابھی میں اچھا میٹنگ مولانا اینڈ کر ارشد صاحب نہیں؟ ہاں ارشد اب صاحب آج نہیں آ رہے۔ آج نہیں آئے گا، آج نہیں آئیں گے، آج جو ہمیں تین سوا کافی آپ کے لیے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ آج وہ سفر میں ہیں، کہیں تیاری کر رہے ہیں جانے کی، تو انشاءاللہ کل پڑھائیں گے آپ کو۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ عثمان فاروق صاحب بتانا چاہ رہے ہیں ہاں جی پوچھنا عثمان فاروقی صاحب نے۔ ریسکیو۔ ہاں جی عثمان فاروقی بھائی، غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ چلیں جی ٹھیک ہے جی، دعا کی درخواست اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے کوئی ساتھی تھوڑا ذرا دیں، میں نماز کے لیے تو واپس آئیں. جزاک اللہ. یہ میں میٹنگ بند کر رہا ہوں، آپ کو پرسنل میں جو ہے نا وہ اس کو سبق کو دہرا لیں آپس میں. ہاں پرسنل کے اندر. ٹھیک. جزاک. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ.